ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 194ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی سورہ بقرہ کی آج ہم 3 آیات یعنی آیت نمبر 240، 241 اور 242 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں شرع کے مطابق جو بہتر سمجھتی ہے کرے، اور یاد رکھو اللہ ہی صاحب اقتدار و اختیار اور حکیم و دانا ہے۔ اور حسن سلوک یہی ہے کہ مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے دے دلا کر رخصت کیا جائے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیات واضح کر دیتا ہے تاکہ عقل و فکر سے کام لو اور سوچو سمجھو۔ ناظرین گرامی فرمایا گیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یعنی اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں۔ پھر فرمایا گیا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے فائدہ دینا انہیں یعنی نان و نفقہ 1 سال تک بغیر انہیں گھر سے نکالے۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، یعنی پس اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو تم پر گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے جو بہتر سمجھتی ہو کرے۔ معروف طریقے سے یعنی شرع کے مطابق، یعنی شرع اور شریعت کے مطابق وہ عدت گزارنے کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیوہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر وصیت کرے کہ وہ پورے 1 سال اس کے گھر میں رہے گی اور اس کے مال پر جو وہ چھوڑ جائے اس کی گزران ہوگی، نہ وہ نکلے گی اور نہ وہ شادی کرے گی، بشرطیہ کہ اس کے احساسات و جذبات اور اس کے گرد و پیش کے حالات متقاضی ہو کہ وہ سال بھر مرنے والے شوہر کے گھر رہے۔ اس کے ساتھ اسے یہ آزادی بھی ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ گھر سے نکل سکتی ہے، جبکہ گزشتہ آیات 234 میں بیان ہوا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ آیت یعنی 240 اس آیت سے منسوخ ہے، لیکن نسخ فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 آیات میں 2 حکم 2 مختلف پہلوؤں سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ آیت عورت کے حق کو بیان کرتی ہے جسے اگر وہ چاہے تو استعمال کر سکتی ہے، اور گزشتہ آیت میں اس چیز کا بیان ہے جو اس پر لازمی ہے اور جس سے اسے کوئی مفر نہیں ہے، یعنی عدت۔ پہلی آیت 234 میں 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم تھا، اور آیت 240 میں 1 سال کی رعایت دی گئی۔ یہ حکم بھلا پہلے حکم کو کیوں کر منسوخ کر سکتا ہے؟ یعنی عدت تو آپ کو گزارنی ہی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 4 ماہ 10 دن عورت کی لازمی عدت ہے جسے اسے بہرحال شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔ اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ میت کے اولیاء کو چاہیے کہ اس کی دلجوئی کی خاطر اور میت کے ساتھ اظہار اخلاص و محبت کے طور پر اسے مزید 7 ماہ 20 دن شوہر کے گھر میں رہنے دے۔ ہاں اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس کے گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اسے روکا نہیں جائے گا، اسے روکا نہ جائے۔ واللہ عزیز الحکیم، یعنی اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، وہ صاحب اقتدار و اقتدار ہے، اختیار و اقتدار ہے، کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے،
انسان کو اس نے اشرف بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے اصول و قوانین عطا کیے، اس کے عطا کردہ قوانین حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یعنی اور مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پرہیزگاروں پر متقی شخص وہ ہوتا ہے جسے اپنے خالق و مالک کا خوف ہمہ وقت دامنگیر ہوتا ہے، اور جو روز آخرت اس کے جواب دہ ہونے سے ڈرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی رضامندی کے خلاف ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں متاعن سامان نان نفقے سے مختلف چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی ہدایات سے جو چیز میل کھاتی ہے وہ یہی ہے کہ مطلقہ عورت کو سامان دیا جائے، خواہ اس سے مقاربت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور اس کا مہر طے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ سامان دینے سے طلاق کی فضا کی خشکی طری سے بدلے گی، اور جدائی سے متوحش دل کچھ راضی و خوش ہوں گے۔ آیت میں خوف الہی کے جذبے کو ابھارا گیا ہے اور معاملے کو تقوی سے وابستہ کیا گیا ہے، جو احکام کی تعمیل کے سلسلے میں تنہا ضمانت ہے اور قوی ضمانت ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یعنی اس طرح اللہ تم پر اپنے آیات واضح کر دیتا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ اپنے ایک گول دائرے سے دوسرے گول دائرے تک ایک آیت کہلاتی ہے۔ آیات کے معنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں جو انفس و آفاق میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ خود انسان کا اپنا جسم رب العالمین کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ لعلکم کہتے ہوئے تاکہ تم عقل سے کام لو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ ان احکام طلاق وغیرہ میں اتقوا اللہ، حدود اللہ، سمیع علیم، عزیز حکیم، بصیر خبیر، ہم الظالمون، فقد ظلم نفسا وغیرہ کا اس کثرت سے آنا جو سب مخالفت کرنے پر وعیدیں ہیں، اس امر پر دلیل قطعی ہے کہ یہ سب احکام شریعت میں مقصود اور واجب ہیں، محض مشورے کے طور پر نہیں ہے۔ اس امر پر دلیل قطعی ہے کہ سب احکام شریعت میں مقصود واجب ہے، محض مشورے کے طور پر نہیں کہ ان میں ترمیم و تبدیلی کا ہمیں حق و اختیار حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالی جائے، اگرچہ شریعت نے اس عورت کے لیے جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی ہے، مگر مروت اور احسان کا تقاضا ہے کہ عدت گزرتے ہی اسے گھر سے نہ نکالیں، بلکہ 1 سال تک اس کے قیام و آرام اور لباس و طعام کا خیال رکھا جائے۔ ہاں، اگر عدت گزرنے کے بعد خود بخود چلی جائے، اپنے والدین کے یہاں یا کسی بھائی کے یہاں رہنا پسند کرے یا دوسری جگہ نکاح کر لے تو اسے پوری طرح اجازت ہے، اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ معلوم ہوا کہ ایام عدت کو پورا کرنا فرض ہے اور بقیہ ایام رخصت کے طور پر ہیں۔ اس کے علاوہ خورد و نوش کا جس قدر سامان دیا جائے اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ بودباش اور کھانے پینے کا تعلق مروت و احسان سے ہے، جبکہ خاوند کے مال میں سے حق وراثت ادا کرنا فرض اور لازمی امر ہے۔ ایام جاہلیت میں دستور تھا کہ خاوند کی موت کے وقت وصیت کر جاتا اور ضروری ہوتا کہ اس کی بیوی سال بھر کسی جگہ نکاح نہ کر سکتی، بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی اور سال بھر تک ایسی ہی سڑی بسی رہتی۔ قرآن حکیم نے اس دستور کی اصلاح کی، 4 ماہ 10 دن تک عدت کے لیے ضروری قرار دیے، جبکہ بقیہ عرصہ اس کے اختیار میں یعنی آپشن پر چھوڑ دیا۔ اسلام نے خاوند کی وفات پر عورت کو صرف بناؤ سنگار اور زیب و زینت سے منع کیا۔ جہاں تک نظافت و طہارت کا تعلق ہے، وہ تو ہر حال میں ضروری ہے کہ پاکیزگی ایمان کا جزء لا ينفک ہے۔ الطہور شطر الایمان اسلام کا وہ بنیادی وصف ہے جو بندے مومن کے لیے ہمہ وقت لازمی ہے۔ خاوند کی وفات پر عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت کے وقفے میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس سے عورت کا حمل واضح ہو جاتا ہے، خاوند کی وفات پر غم کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، غور و فکر کا پوری طرح موقع ملتا ہے، اور آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنے اور دوسروں سے مشورہ کرنے کے لمحات میسر آتے ہیں۔ اسلام کی روشن تعلیمات نے عورت کے جذبات و احساسات کو دبایا نہیں ہے، بلکہ شرع اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اسے نعمت آزادی سے ہمکنار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات
مکمل غور و فکر اور سوچ بچار کے لیے ہے، اور یہی دین حق کی روشن دلیل ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔